السلام علیکم ناظرین۔ کالا پانی کرۂ ارض کی سب سے خوفناک جیل، کالی کیچڑ والی، دلدلوں سے بھری، بچھوؤں کے سائز کے مچھر، خطرناک سانپ، اژدہوں، بچھوؤں، جونکوں اور عجیب و غریب قسم کے بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑوں، مکوڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار۔ شاید آج بھی یہاں رات کی تاریکی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہونے والے لاکھوں قیدیوں کی سسکیاں، چیخیں اور کراہیں سنائی دیتی ہوں گی اور روحیں بھٹکتی ہوں گی۔ جہاں زندگی سسک سسک کر موت کی دعائیں مانگتی تھی، کالا پانی کے نام سے کون واقف نہیں؟ سیلولر جیل جو کالا پانی کے نام سے معروف ہے۔ جزائر انڈمان میں واقع ایک استعماری جیل تھی۔ ہندوستان کے استعماری عہد میں برطانوی حکومت خصوصاً اپنے سیاسی قیدیوں کو یہاں جلا وطن کرتی تھی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران میں متعدد معروف تاریخی افراد یہاں قید رہے، جن میں محمود حسن دیوبندی، حسین احمد مدنی وغیرہ کے نام ملتے ہیں۔ اب بھی اس جیل کی عمارت کو ایک یادگار قومی عمارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جیل تھی جس کا نام ہی خوف و دہشت اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی علامت تھا۔ یہ جیل خاص طور پر ان افراد کے لیے تھی جن کو انگریز سرکار نشان عبرت بنانا چاہتی تھی۔ ایسا باغی یا سیاسی مخالف جس کو صرف سزائے موت دینے سے انگریز کی تسکین نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے تھے، ایسے افراد کو کالا پانی بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ کالا پانی آخر کیا تھا اور کہاں تھا؟ اکثر لوگ کالا پانی کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ معلومات نہیں رکھتے۔ یہ ایک پراسرار راز سمجھا جاتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کالا پانی کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے اور ان رازوں سے پردہ اٹھایا جائے جن سے آپ واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ بر صغیر کے نقشے کو دیکھیں تو ہندوستان کے مشرق میں موجود بحر ہند کی خلیج بنگال میں ملائیشیا سے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے جزائر کی ایک پٹی نظر آئے گی۔ یہ جزائر انڈمان کہلاتے ہیں۔ ان جزائر کو ہی انگریز نے ایک ایسی جیل اور قید خانے میں بدل دیا جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ پہلے ہم یہ راز جانتے ہیں کہ یہ جزائر اتنے بھیانک اور خوفناک کیوں تھے۔ جزائر انڈمان بحر ہند میں واقع ہے۔ ہندوستان میں جزائر انڈمان کو غیر معمولی دوری کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈمان کی جنوبی سرحد سے ملیشیا صرف 100 کلومیٹر دور ہے۔ اسی طرح اس کی سرحد کی لمبائی کا اندازہ صرف اس سے ہوتا ہے کہ اس کی شمالی سرحد سے برما صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ انڈمان پوری دنیا میں اس اعتبار سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے کہ وسطی انڈمان میں تقریباً 650 مربع کلومیٹر کے جزائروں میں پتھروں اور فولاد کے زمانے کے تہذیب و تمدن سے عاری وحشی قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ہمیشہ برہنہ رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مذہب انسانوں سے دور بھاگتے ہیں، زندگی بھر جنگلوں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کے سر گول ہیں اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں، لیکن ان کے دانت نہایت چمکدار، سفید اور بال گھنگرالے ہیں۔ ان کی غذا کیڑے مکوڑے، سمندری کیچوے اور جنگلی پھل ہیں۔ آج بھی وہ ماچس کی بجائے پتھر رگڑ کر آگ جلاتے ہیں۔ ان کے مکانات اور رہن سہن کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں۔ ان کے علاقے کو حکومت نے محفوظ قرار دے کر اس کے آس پاس پہرا بٹھا دیا تھا۔ سرکاری اجازت کے بغیر کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ آج بھی ان وحشی انسانوں کی تعداد کا صحیح علم نہ حکومت کو ہے اور نہ کسی اور کو۔ انڈمان کے یہ جزائر صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں قریب سے ہمیشہ تجارتی و سیاسی قافلے گزرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں رک کر مستقل آباد ہونے کی ان وحشی انسانوں کے ڈر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد انگریز یہاں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت
فرنگی لشکری یہاں اپنے 200 قیدیوں کو لے کر اس زمین پر قابض ہونے کے لیے آئے تھے۔ کرۂ ارض پر یوں تو کئی اور جیلیں بھی موجود ہیں۔ امریکہ نے القاعدہ اور طالبان قیدیوں کے لیے گوانتانامو بے جیسی اذیت ناک جیلیں بنائی ہیں، مگر کالا پانی کی جیل اس سے بھی بدتر تھی۔ اس جیل میں قیدی اگر سخت جسمانی مشقت سے نہ مرتے تو ملیریا سے ضرور مر جاتے تھے، کیونکہ جس جزیرے پر وہ بنائی گئی تھی وہاں ملیریا کی بیماری عام تھی اور اس کا علاج نہ ہونے کے برابر تھا۔ جو قیدی خوش قسمتی سے سن 1947 میں آزادی بند کے موقع پر وہاں سے رہا ہو کر واپس آئے تھے، ان کی زبانی اس قید خانے میں ان کے ساتھ جو ذلت امیز سلوک کیا گیا تھا، اس کی ردا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھی بھڑکی تھی اور ہزاروں آزادی کے متوالوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کو محفوظ جیلوں میں رکھنا مقصود تھا، ان کو بطور سزا ان دلدلی جزیروں میں بھجوا دیا گیا اور ان کو جبری مشقت پر مجبور کر کے ان سے وہاں جیل کی تعمیر میں مزدوری کروائی گئی۔ سن 1947 میں آزادی ہند کے ساتھ یہ جیل ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ جزائر انڈمانوں پر اب انڈیا کا کنٹرول ہے اور کالا پانی جیل میں اب ایک 500 بستر کا ہسپتال اور میوزیم قائم ہے۔ آپ بھی یہاں جا کر کالا پانی کی اس جیل کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ شاید آج بھی یہاں رات کی تاریکی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہونے والے لاکھوں قیدیوں کی سسکیاں، چیخیں اور کراہیں سنائی دیتی ہوں گی اور روحیں بھٹکتی ہوں گی، جن کے گلے سڑے زخموں کو حشرت الارض چوستے اور کاٹتے تھے، جن پر انسانیت سوز تشدد کیا جاتا تھا۔ وہ ہزاروں جو کالا پانی سے فرار کی کوشش میں سمندر کے کھارے پانی میں ڈوب مرے اور پھر ان کی پھولی ہوئی گلی سڑی لاشوں کو سمندر نے دوبارہ ساحل پر لا پٹکا ہوگا، جن کو ان کے مذہب کے مطابق نہ تو آخری رسومات نصیب ہوئی ہوں گی اور نہ کفن اور نہ قبر۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔